بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بتایا تھا کہ اگر تیر لگائے اور تیر لے کر جانور چلا جائے تو اس کو تلاش کرے، تلاش کرنے سے بیٹھے نہ، اور اگر اس کو زندہ پائے تو اس کو ذبح کرے. ٹھیک ہے؟ تو فَإِن تَرَكَهَا، اگر اس کو چھوڑ دیا ہے، ذبح نہیں کیا، ایتت کیا عمدن، جان بوجھ کے، فمات، بس کیا ہو گیا، وہ جانور ہے مر گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ حلال نہیں ہے. او ارسل مجوسی کلبہ، یا مجوسی نے اپنا کتا بھیجا، فزجرہ، پس اس کو زجر کیا، یعنی ہانکا، ابھارتے ہیں نا شور مچا کے، اس کو زجر کیا مسلمان نے، پس وہ ابھر گیا. ای اغراہ بالسیاح، یعنی اس کو ابھارا چیخنے کے ساتھ. فاشتد، پس اس کا کیا ہو گیا، بھاگنا اور تیز ہو گیا. سمجھا؟ پھر بھی حلال. چھوڑا ہوا کس کا ہے؟ مجوسی کا. دیکھو آگے بتائیں گے کہ اگر ارسال اور زجر دونوں پائے جائیں، ارسال اور زجر، تو اس صورت میں اعتبار ہے ارسال کا. مجوسی کی طرف سے ہے، غیر مسلم کی طرف سے تو حرام ہے، اور اگر مسلمان کی طرف سے ہے تو حلال ہے. ٹھیک ہے؟ پھر زجر مسلمان کرے یا زجر کوئی بھی کرے، اعتبار ارسال کا ہے. سمجھا؟ اور اگر ارسال نہیں، صرف زجر پایا گیا، کبھی کبھار ہوتا ہے نا، کتا ویسے ہی دوڑ رہا ہے تو اس کو ویسے بسم اللہ اللہ کہہ کے اس کو وہیں سے ہانک دیا تاکہ حلال ہو جائے، تو پھر اعتبار زجر کا ہے. ارسال نہیں پایا گیا، صرف زجر پایا گیا. سمجھا؟ یہ اس طرح جب اپنا سکھایا ہوا کتا کسی شکار کے پیچھے جا رہا تھا اس کا. سمجھا نہیں سمجھا؟ او قتلہ معراض بعرضہ، یا معراض نے اپنے چوڑائی کے ساتھ اس کو قتل کیا. معراض ایسے تیر کو کہتے ہیں جس کے پیچھے پر نہیں ہوتے. پر ایسی چیز ہے جو تیر کو سیدھا لے جاتے ہیں، اور وہ تیر ہوتا ہے جو کیا ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، تو کبھی ایسے جا کے لگتا ہے، کبھی ایسے لگتا ہے، کبھی کیسے چوٹ مارتا ہے. تو لہذا وہ چوٹ سے جانور مرا ہے تو چوٹ سے مرنے والا حلال نہیں ہوگا جب تک کہ دھار کے ذریعے سے اس میں زخم نہ آئے. ہاں اگر معراض میں اگر دھار ہے اور اس کو لگی بھی جا کے دھار ہے تو پھر حلال ہے. کہتے ہیں المعراض السہم الذی لا ریش لہ، معراض وہ تیر ہے جس کے اندر پر نہیں ہوتے. سمیہ معراض، اور اس کو معراض کہا گیا ہے لأنہ یصیب الشیء بعرضہ، کیونکہ وہ چیز کو لگتا ہے اپنی چوڑائی میں. فلو کان فی راسہ حدۃ، اور اگر اس کے سر میں کوئی دھار ہو، فاصاب بحدتہ، پس وہ اس کو لگا اپنی دھار کے ساتھ، تو حلال ہے. او بندقۃ ثقیلۃ ذات حدۃ، اور بھاری بندوق کی گولی جو دھار والی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی شکار حلال. کیوں یہ ثقیلۃ کیوں کہا؟ انما قال ھذا، یہ اس وجہ سے کہا لأنہ یحتمل، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ یکون قد قتلہ بثقلہ، کہ اس نے جو اپنے بوجھ کی وجہ سے اس کو مارا ہو. ایک تو یہ نا کہ پھاڑ کے مارا، ایک یہ کہ چوٹ جا کے اس کو لگی ہے. حتیٰ لو کان خفیفا، حتیٰ کہ اگر گولی ہلکی ہو، زیادہ بھاری نہ ہو. ٹھیک ہے؟ بھی حدۃ، اور اس میں کیا ہو، دھار بھی ہو، تو یحل، پھر کیا ہے، للتعیین ان الموت بالجرح، کیونکہ معین ہو گیا کہ موت کس کے ساتھ ہوئی ہے، زخم کے ساتھ ہوئی. اور رما صیدا فوقع فی ماء، یا اس نے مارا کیا، تیر مارا شکار کو، اور وہ شکار کیا ہو گیا، کس میں گر گیا، پانی میں، تو وہ بھی حلال نہیں. آواز کہاں جا رہی ہے، ٹک ٹک ٹک، ہاں پانی، بات ہے سمجھ میں. فإنه يحتمل، بس احتمال ہے کہ ان الماء قتلہ، کہ وہ پانی میں گرا ہے تو تیر سے نہ مرے بلکہ پانی میں ڈوب کے مرا ہو. فیحرم، بس ہو گیا ہے حرام. او علی سطح، یا کسی چھت پہ گزر گرا، او جبل، یا پہاڑ پر گرا، فتردى منہ، پھر اس سے لڑک کے آیا زمین کی طرف، تو وہ بھی حرام ہے. کہ ہو سکتا ہے پہاڑ پہ وہ زندہ گرا ہو، لڑکنے سے مر گیا، لڑکنے سے
لأن الاحتراز عن مثل هذا ممکن، کیونکہ اس سے بچنا کیا ہے، ممکن ہے کہ پہاڑ کے اوپر جب شکار ہو تو اس کو تیر نہ مارے، سمجھا، جب سیدھی زمین پہ آئے تو پھر مارے۔ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اگر اوپر سے زمین پہ ضبط کیا، گرا، تو اس صورت میں کیا ہے، ابتداءً تو حلال ہے، کیونکہ اس سے بچنا تو ممکن نہیں، زمین پہ نہیں تو گرے گا تو کس پہ گرے گا، سمجھا نا، زمین پہ تو گرے گا نا پرندہ، اور اگر گرا زمین پر ابتداءً تو جائز ہے۔ فإن الاحتراز عن مثل هذا غیر ممکن، بس بچنا، ٹھیک ہے، اس سے ممکن ہے نہیں ہے۔ فیحمل فیحل، بس حلال ہوگا۔ او ارسل کلبہ، یا مسلمان نے اپنا کتا بھیجا، فزجرہ مجوسی، فزجرہ، اس کو زجر کیا مجوسی نے، بس وہ اس سے اور تیز بڑھتا ہو تو حلال ہے، کیونکہ ارسال کا اعتبار ہے نا، بتایا میں نے۔ اولم یرسل احد، یا اس کو کسی نے بھی بھیجا نہیں ہے، زجر کیا مسلمان نے تو وہ ابھر گیا تو پھر بھی حلال ہے، کیونکہ ارسال نہیں پائے گا تو زجر کا اعتبار ہوتا ہے۔ علم جان لے کہ انہ اذا اجتمع الارسال والزجر، کہ جب جمع ہو جائے ارسال اور زجر یعنی سوق، تو اعتبار جو ہے وہ ارسال کا ہوتا ہے۔ فإن كان الارسال من المجوسی، بس اگر ارسال کس کی طرف سے ہے، مجوسی کی طرف سے ہے، والزجر من المسلم، اور زجر مسلمان کی طرف سے، تو حرام ہے۔ فإن كان على العكس، اگر اس کے برعکس ہے تو وإن لم يوجد الارسال، اور اگر ارسال نہ پایا جائے، ووجد الزجر، اور زجر پایا جائے، تو یعتبر الزجر، تو پھر زجر کا اعتبار ہوگا۔ بس اگر مسلمان کی طرف سے تو حلال ہے، اور اگر مجوسی کی طرف سے تو سمجھا نہیں سمجھا۔ او اخذ غیر ما ارسل علیہ اکل، یا اس نے پکڑا ایسا شکار، اس کے علاوہ دوسرا شکار جس کی طرف اس کو بھیجا گیا، یا جس کی طرف بھیجا گیا وہ نہیں پکڑا، بلکہ دوسرے شکار کو پکڑ گیا ہے، تو اکیلا تو وہ کھایا جائے گا، نہیں سمجھا۔ ہاں عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ فإنه لا يمكن التعلیم بحيث يأخذ ما عینه، کیونکہ ممکن نہیں ہے تعلیم دینا اس سے کہ وہ پکڑے اسی کو جس کو معین کیا، جس کو معین کیا صرف اسی کو پکڑے، دوسرے کو نہ پکڑے، ایسی تعلیم نہیں دے سکتا۔ وعند مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا یؤکل، کھایا نہیں جائے گا۔ وإن ارسل، اور اگر اس کو بھیجا، فقتل صیدا، ایک شکار کو مارا، ثم قتل صیدا آخر، دوسرا شکار بھی مار گیا ساتھ میں، سمجھا، اکلا، دونوں کھائے جائیں گے۔ کما، جیسا کہ لو رما سہمن، جیسے کہ اس نے تیر مارا ایک شکار کی طرف، فاصابہ، اس ایک شکار کو بھی لگا، واصاب آخر، اور دوسرے کو بھی لگ گیا۔ وقضا، اور اسی طرح لو ارسل علی صید کثیرۃ، اگر بھیجا بہت سارے شکاروں پر، وسما مرتن، اور ایک ہی مرتبہ اس نے بسم اللہ پڑھی، تو جائز ہے، کیا ہے، بسلام ذبح کرنا دو بکریوں کو ایک ہی بسم اللہ سے، یہ جائز ہے نہیں۔ کسیدن، جیسے کہ حلال ہے، جائز ہے وہ شکار، رما، جس کو تیر مارا، فقطع عضواً، اس کا عضو ایک کٹ گیا، ٹانگ پہ لگا، ٹانگ کو کاٹ دیا، تیر نے ٹانگ کو، یا پونچھ پہ لگا، پونچھ کاٹ دی، مثال، ٹھیک ہے۔ اکیل منہ، وہ سارا جانور کھایا جائے گا، الا العضو، وہ عضوا نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ وہ زندہ کا کٹا ہے، سمجھا۔ ہاں عندنا، یہ ہمارے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سارا کھایا جائے۔ لنا، ہماری دلیل قول علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما ابین من الحی فهو میت، جو جدا کیا گیا ہو زندہ سے وہ کیا ہے، مردہ ہے، جدا سے عضوا الگ کیا گیا وہ کیا ہے، مردار ہے، کیا ہے۔ وَإِنْ قَطَعَ ثَلَاثًا، اور اگر بیچ میں کوئی ایسا خطرناک تیر تھا، بیچ میں سے اس کو دو ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے،
1 तिहाई ایک طرف اور 2 तिहाई ایک طرف. تو دیکھیں گے اگر 2 तिहाई پیٹھ کی طرف سے ہے، 1 तिहाई منڈی کی طرف سے ہے، 1 तिहाई تو پورا کھایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی منڈی کی طرف سے 1 तिहाई ہے تو باقی میں حیات بچے ہی ہیں، باقی میں حیات وہ زندہ سے کاٹا ہوا نہیں، وہ اکٹھے مر گئے دونوں. سمجھ میں آئی بات ہے نا؟ وہ دونوں اکٹھے مردہ ہو جائیں گے اور دونوں ہلاک ہوں. لیکن اگر 1 तिहाई پیٹھ کی طرف سے، 1 तिहाई تو پھر اصل حیات تو سر میں ہوتی ہے نا، پیٹھ کی طرف سے 1 तिहाई ہے تو جو سر والا حصہ ہے وہ زندہ ہو، تو یہ ابیر من الحی کے زمرے میں آ جائے گا. سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھا؟ وَإِنْ قَطَعَ أَثْلَاثًا اگر اثلاثاً اس کو کاٹا 2 حصوں میں، لیکن 2 ثلث ایک طرف 1 ثلث، وَأَكْثَرُهُ مَعَ عَجْزِهِ اور اس کا اکثر حصہ اس کی جو ہے پیٹھ کی طرف سے ہے، طرف ہے. اَيْ قَطَعُ قِطَعَتَيْنِ یعنی اس کو کاٹا 2 ٹکڑوں میں، اس سے کہ ہو ثلث سر کی طرف میں اور 2 ثلثان پیٹھ کی طرف میں. ٹھیک ہے. او قطع یا کاٹا اس کو، ٹھیک ہے، نصف راسہ او اکثر، کیا ہے؟ ہاں، او قطع نصف راسی، اس کے سر کا آدھا حصہ اڑا دیا، سر کا آدھا حصہ اڑا دیا جانور کا تیر نے، تو پھر بھی حلال ہے، پھر بھی کیا ہے؟ حلال. یا آدھے سے زیادہ اڑا دیا پھر بھی حلال. او قدب نصفین یا 2 آدھوں میں اس کو کاٹ دیا جانور کو، اکل کلہ سارا کا سارا اس صورت میں کھایا جائے. لأن فی هذه الصور کیونکہ ان صورتوں میں نہیں ہے ممکن اس کی زندگی مذبوح کی زندگی سے اوپر. آئی بات سمجھ میں؟ فلم یتناولہ قول علیہ السلام لہذا اس کو شامل نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک معبین من الحی فہوا بین، بخلاف اس صورت کے کہ جب ثلثان جو ہے فی طرف راس سر کی طرف اور ثلث جو ہے وہ پیٹھ کی طرف سے ہو، تو جو سر والا حصہ ہے اس میں زندگی باقی ہوگی. سمجھ آئی بات؟ امکان الحیات میں ممکن ہے کہ زندگی ہو ثلثین میں جو سر کی طرف ہے، فوق حیات مذبوح کی زندگی سے اوپر، اور بخلاف اس کے کہ جب کاٹا ہو سر کا نصف سے کم، پھر ہو سکتا ہے بقایا میں اتنی زندگی ہو، آدھا سر ہی اڑ گیا تو پھر تو دونوں اکٹھے مر جائیں گے نا. امکان الحیات فوق حیات مذبوح. سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں چلو بھائی. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.